میں اب آج کے پروگرام کی جو ہمارے صدر ہیں میں ان کی زیر صدارتی کلمات آپ کے سامنے صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے استاد مربی و مشفق سیدی حضرت مولانا فضیلت الشیخ محمد انس مدنی صاحب مدیر کلیہ دارالقرآن والحدیث فیصل آباد۔ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے جانا بھی ہے، تو بڑی ہی خوشی ہوئی وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے چند صدارتی کلمات وہ آپ حضرات کے کانوں کی گوش گزار پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس جلسہ کے کنوینر، اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا یاسر عرفات صاحب، اور اس مسجد کے منتظم اعلیٰ جناب سعید صاحب حفظہ اللہ، اور شیخ لقمان صاحب اور دوسرے احباب کی طرف سے خصوصی دعوت دی گئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم لوگ جلسے والے، جلسوں میں تقریریں کرنے والے اور جلسوں میں عمومی طور پر شرکت کم ہی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ جلسوں کے بارے میں کوئی ہمارا موقف کوئی ایسا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تعلیم و تعلم والے لوگ ہیں، کلیہ دارالقرآن والحدیث، جو کہ 1 صدی سے کتاب و سنت کی تعلیم کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کر رہا ہے، اس کی مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو آج انہوں نے بڑے اصرار سے مجھے کہا تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ مناظر دیکھ کر، اہل حدیثوں کے ماشاءاللہ شوق و ذوق دیکھ کر، اور اس انتظامیہ، اس گاؤں والے لوگوں کا، اس قرآن و سنت کی بہار، کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے علماء کرام کو دعوت دینا، پھر ان کا یہاں آنا، یہ بڑا ہی ماشاءاللہ باعث خوشی ہے کہ اس میدان کے اندر، دعوت و توحید کے میدان کے اندر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بڑے شوق و ذوق سے کام کر رہے ہیں، اور اس میدان میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعوت اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، اس کو پیش کرنا، لوگوں کو بتانا اہل حدیث کیا مسلک ہے، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم کیا چیز ہے، صراط مستقیم کیسے حاصل کرنا ہے، اور صراط مستقیم ہمیں کہاں سے ملے گا، اس کی تلاش، اس کی جہد کوشش کرنے کے بغیر صراط مستقیم بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں، جو اس کی تلاش میں کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ہم ان کو ہی راستہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تلاش ہی نہیں کرتا اور وہ گم گشتہ راہوں میں چلتا رہتا ہے تو اس کو صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ اب بھائی صراط مستقیم، مسلک حق کی پہچان کیسے ممکن ہے، اور صراط مستقیم کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے بہت ہیں، قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے سیاستدان بھی ہیں،
اور دوسرے مسالک والے بھی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر قال اللہ قال رسول کی بات سننا چاہتے ہیں اور اس پر صحیح عمل کرنے والی جماعت اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو۔ اہل حدیث پوری کائنات کے اندر وہ واحد جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں قال اللہ اور قال رسول کی جماعت ہے اور اسی پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا قائد بھی مانا ہے، منصف بھی مانا ہے، بڑا بھی مانا ہے۔ اور بڑا کوئی چودھری کسی کو علاقے والے بناتے ہیں، کسی کو بڑا بستی والے بناتے ہیں، ملک والے بناتے ہیں، شہر والے بناتے ہیں، لیکن کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی کے لوگوں نے نہیں بنایا اور کسی علاقے کے لوگوں نے نہیں بنایا، اس کو تو بڑا اس کائنات کے مالک نے بنایا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پھر آدم کو اس میں بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی کی نبوت ایک علاقے کے لیے اور ایک زمانے کے لیے، لیکن جب خلط فاخرہ نبوت یتیم مکہ کو پہنائی گئی تو کہا گیا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو مکے کا بڑا نہیں، مدینے کے بڑا نہیں، اور میں پوری کائنات کے انسانوں کا بڑا ہوں، پوری کائنات کے مکانوں کا بڑا ہوں۔ اتنا بڑا کائنات مل جائے، ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھا جائے، اس اکیلے کا پلڑا پوری کائنات سے بھاری رہے۔ اس کی بڑائی اور عظمت جو اہل حدیثوں نے جانی ہے، اس کا مقام و مرتبہ جو اہل حدیثوں نے جانا ہے، خدا کی قسم کسی اور نے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی کسی کا ہو رہے، ہم تو نبی کے ہو رہے ہیں۔ پوری کائنات کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کے امام کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور قال اللہ قال رسول پر صحیح عمل کرنے والی جماعت بھی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی جماعت حق جو قیامت تک قائم رہے گی، اس کا مصداق اہل حدیثو تم ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علاقہ، اہل محلہ اور اہل مسجد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے علماء کو دعوت دی ہے اور مسلک اہل حدیث بیان کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی صداقت بیان کرنے کے لیے آپ کو مبارک ہو۔ میں دوبارہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ یہ تھے ہمارے استاد، ہمارے مربی حضرت الشیخ انس مدنی صاحب، فاصل مدینہ یونیورسٹی، مدیر کلیہ دار القرآن الحدیث، جناح کالونی فیصل آباد۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ کو صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل صالح والی زندگی نصیب فرمائے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ اب میں انشاءاللہ العزیز، یہ ابھی ہماری دوسری مسجد جو ہے اس میں 7:45 بجے جماعت ہوتی ہے، احباب ابھی آ رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ احباب اور آ جائیں، ہم علماء کرام کو پھر دعوت دیں۔